آپ اپنے چند رفقا کے ساتھ چلتے چلتے ایک ایسے گاؤں میں پہنچے جہاں آپ نے دیکھا کہ بازاروں میں لوگ مرے پڑے ہیں، گھروں میں لوگ مرے پڑے ہیں، کچھ ایک دو دکانیں بھی تھیں۔ اس اعتبار سے آج بھی آپ اگر کسی پرانے گاؤں میں چلے جائیں تو ان کے گاؤں کے اعتبار سے وہاں کچھ چیزیں بنی ہوتی ہیں، مطلب ان کے حساب سے دکانیں بھی ہوتی ہیں۔ تو اس وقت میں دکانیں وہ بھی موجود ہیں، دکانیں کھلی ہوئی ہیں، دکاندار مرے پڑے ہیں۔ اللہ اکبر، یعنی کہ سارے کا سارا گاؤں مرا ہوا ہے۔ حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ نبی علیہ السلام نے جیسے ہی یہ دیکھا، آپ نے فرمایا میرے صاحبو، آپ جانتے ہو کہ یہ کیا ہوا ہے؟ عرض کیا حضور اللہ جانے یا اللہ کا نبی جانے، ہمیں کیا پتہ ہے؟ فرمایا یہ اللہ کے عذاب کی وجہ سے مارے گئے ہیں۔ اب سنیے گا وہ بات، فرمایا یہ اللہ کے عذاب کی وجہ سے مارے گئے ہیں۔ یار پورا پنڈ مریا ہوئے، گلیاں پریاں ہون، اور یہی لگتا تھا کہ یہ ایک دو دن کا واقعہ، اور تھا بھی ایسا ہی۔ حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ نبی علیہ السلام نے مولا کی بارگاہ میں عرض کی کہ اے اللہ انہیں زندہ کر، میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ ان کے ساتھ ہوا کیا ہے۔ بارگاہ قدس سے جواب آیا، فرمایا پیارے رات ہونے دو، جب رات آ جائے آپ ان کو پکاریے گا تو یہ اٹھ کھڑے ہوں گے۔ حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ نبی علیہ السلام نے رات کو پکارا، اس سارے گاؤں میں سے صرف ایک آدمی اٹھا، باقی کوئی نہ اٹھا۔ آپ جانتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ روح اللہ مردے زندہ کیا کرتے تھے، یہ آپ کا معجزہ تھا۔ وہ ایک شخص جب آپ سے ہم کلام ہوا، آپ نے ارشاد فرمایا کہ بھئی سب سے پہلے تو یہ بتا کہ تو اٹھا ہے، باقی کیوں نہیں اٹھے؟ اس نے کہا حضور زندہ سارے ہو چکے ہیں لیکن کوئی بول نہیں سکتا، سب کے منہ میں آگ کی لگام ہے، سب کے منہ میں آگ کی لگام ہے۔ آپ نے فرمایا تیرے منہ میں کیوں نہیں ہے؟ عرض کی حضور اس کی ایک وجہ ہے۔ آپ نے فرمایا اچھا یہ بتاؤ کہ اس گاؤں کا معاملہ کیا ہے؟ عرض کیا حضور ہم سب بڑی ہنسی خوشی رہتے تھے، ہمارے گلیوں میں ہمارے محلوں میں ہر وقت رونق رہتی تھی، باہر سے بھی کوئی شخص آ جائے وہ بھی بڑے خوبصورت طریقے سے رہا کرتا تھا۔ ہمارے گاؤں میں ایک ایسا شخص پیدا ہوا جس نے لوگوں کو غلط چیزوں کی طرف لگایا، لوگ اس کی طرف مائل ہوئے، ہوتے 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 ہم اپنے مالک سے دور ہوتے گئے، اپنے مالک سے دور ہوتے گئے، ہمیں دنیا کی محبت کھا گئی، دنیا کی محبت ہمارے دل میں آ گئی۔ تو سرکار دنیا کی محبت، آپ نے فرمایا دنیا کی محبت تمہارے دل میں کتنی زیادہ تھی، کتنی زیادہ اس نے جگہ بنائی ہوئی تھی۔ اس نے مثال دی، اس نے کہا حضور یوں سمجھ لیں کہ جیسے بچے اپنی ماں کو دیکھ کے خوش ہوتے ہیں نا، ہم دنیا کو دیکھ کے ایسے خوش ہوا کرتے تھے۔ اللہ اکبر، آپ غور کریں یہ ساری صفتیں آج ہم میں بھی ہیں۔ میں یہ بھی آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں، ساتھ ساتھ سنیے گا۔ عرض کیا حضور ہم دنیا سے ایسے محبت کرتے تھے کہ جیسے بچہ اپنی ماں سے محبت کرتا ہے۔ پھر ایک دن ایسا بھی آیا کہ اللہ تبارک و تعالی وحدہ لا شریک کے اس گاؤں میں رہنے والے جو اچھا پیغام دینے والے تھے، خدا کی وحدانیت کا پیغام دینے والے تھے، وہ لوگ کم ہوتے گئے۔ نتیجہ نکلا کہ اچھے کم ہو گئے، برے زیادہ ہو گئے۔ جو اچھے تھے ان میں سے میں بھی اچھا تھا، میں کوئی زیادہ اچھا تو نہ تھا۔ ہاں ایک مجھ میں خوبی یہ تھی کہ میں کبھی کبھی کوشش کیا کرتا تھا کہ کسی دوسرے بھائی کو اچھی بات بتا دیا کرتا، لیکن ہوتے ہوتے یہ کام بھی ختم ہو گیا، میں بھی انہی کے ساتھ انہی جیسا ہو گیا۔ تو حضور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب ہم میں کوئی ایسا نہ پایا کہ جو اللہ کا پیغام سنا سکے، لفظوں پہ غور کیجئے گا میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں، اللہ نے جب ہم میں سے کوئی نہ پایا کہ جو اللہ کا پیغام دینے والا ہو، اللہ نے سارے کا سارا گاؤں مار دیا۔ حضور یہ سارے پرسوں کی بات ہے، یہ سارے اپنی گلیوں میں محلوں میں بازاروں میں دکانیں کھلی ہوئی تھیں، اچانک سب کے سب ہم موت سے ہمکنار ہو گئے۔ حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ نبی علیہ السلام نے جب یہ سماعت فرمایا تو آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اللہ اکبر، میرے بھائیو ذرا غور کیجئے گا، آپ نے دربار رب میں عرض کیا اللہ تو نے ان کو سب سے زیادہ کس گناہ کی وجہ سے پکڑا ہے؟ فرمایا سب سے بڑا گناہ ان کا جو مجھے ناپسندیدہ تھا، ناپسندیدہ گناہ وہ یہ تھا کہ یہ لوگ آپس میں ایک دوسرے کو اچھی بات نہ کہتے تھے، بروں کے ساتھ سب برے ہو گئے۔ عرض کی تھی یا اللہ ایک بندہ تسی ہے نا وچ، فرمایا اے بھی ہو جا ہو گیا۔ تو حاطف غیبی سے آواز آئی ایک شخص بھی اگر میرا ان میں رہتا نا تو میں ان سب کو بچا لیتا، میں سب کو نہ مارتا، سارے اس لیے مارے ہیں کہ ایک بھی میرا نہ تھا۔ اور میرے بھائیو اپنی زندگی میں، اپنی لائف میں، اپنے
اس خوبصورت حیات میں اللہ کے لیے کچھ کرنا سیکھو، لوگوں میں اچھی باتیں کرنا سیکھو، گھر میں بیٹھے ہو اچھی بات کرو، دوستوں میں بیٹھے ہو اچھی بات کرو، اچھی بات کرتے رہو گے زندگی قائم رہے گی۔ اور یاد رکھو کہ جنہاں گھراں چ اللہ دا پیغام مک جاندا ہے، خدا دی قسمیں انہاں گھراں شیطاناں دا ڈیرا ہوندا ہے، انہاں گھراں دے وچ رونق مک جاندی ہے، چہرے تو ہوں گے چہروں پہ رونق نہ ہوگی، یوں سمجھ لو دل ہوں گے لیکن دل سیاہ ہوں گے، یوں سمجھ لو کہ اگر اللہ نے کو انہیں دولت بھی دے رکھی ہے اس میں سکون نہ ہوگا، گھڑیاں تین کھڑیاں ہون گیاں لیکن صاحب جی روز ٹیکہ لوا کے سوندے ہون گے۔